أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک بہترین قرآنی تحقیق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے، اور نہ صرف سماعت کرنا ہے بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ بہترین حقیقت ہے، آپ سنیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت یاب رہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں، ہماری آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آئیں ڈاکٹروں کے بغیر بھی ہم زندہ رہیں۔ ہم ڈاکٹروں کی صلاح اور ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، مگر یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، بڑا مشکل ہے۔ آج کے اس دور میں کوئی بھی بندہ ڈاکٹروں کی صلاح اور ان کے مشورے کے بغیر زندہ رہنا ایک انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، لیکن نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، جس کو قرآن الحکیم کہا جاتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی قرآن کو سمجھا اور جانا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآنی تحقیق کی طرف جائیں، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی نئی معلومات اور اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ انسانی صحت کا راز قرآن کی 3 آیات میں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مصر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے عماد فہمی۔ مصر کے ڈاکٹر ہیں، ماہر غذائیات ہیں یہ، اور ماہر نفسیات بھی ہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں کسی اینکر نے ان سے انسان کی صحت کا راز پوچھا، تو ڈاکٹر عماد فہمی کہتے ہیں، اگر ایک انسان اللہ کے مقدس کلام قرآن الحکیم کی ان 3 آیتوں پر عمل کر لے اور غور و فکر کر لے تو اپنی پوری زندگی صحت یاب اور خوشحال رہ سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 آیات کون سی ہیں جن پر ہماری اور آپ کی نظر نہیں پڑی ہے۔ ڈاکٹر عماد فہمی نے ان 3 آیات کو کس طرح سے سمجھا ہے؟ تو ڈاکٹر عماد فہمی کہتے ہیں، پہلی آیت کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو ڈاکٹر فہمی اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز نشاستہ اور چکنائی سے منع کرتے ہیں، یعنی چکنی چیزوں کے کھانے سے تمام طبیب، تمام حکیم، تمام ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ چکنائی انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، چکنائی والی چیزیں انسان کی صحت کے لیے بنیادی اہمیت حاصل رکھتی ہیں۔ بغیر چکنائی کے ایک انسان فربا اور توانا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل چیز سے منع کرنا چاہیے، نہ کہ چکنائی اور اس کے علاوہ کھائے جانے والی چیزوں سے روکا جائے۔ ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو فرمان ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، تو کھائے جانے والی چیزوں میں، خواہ وہ کھائے جانے والی چیزوں میں چکنائی والی چیزیں ہوں، پیے جانے والی چیزوں میں چکنائی والی چیزیں ہوں، ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو،
اس کو کھائیے، جس چیز کا بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے، جس چیز کا بھی آپ کا من چاہ رہا ہے، لیکن اللہ نے جو آگے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا اس کی باڈی اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ اب بندہ اگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتا، اس کا لیور کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، اس کا پیٹ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ پیٹ تبھی خراب ہوتا ہے جب وہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا پر لوگ عمل نہیں کرتے، پہلی آیت۔ اور دوسری آیت ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، ترجمہ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی زندہ رہنے والی ہر چیز کو اللہ پاک نے پانی سے پیدا فرمایا تو انسان بھی زندہ رہنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اور قاعدہ ہے جو چیز جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس چیز کو اس چیز سے جڑے ہوئے رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس چیز کا اپنی اصل سے تعلق ٹوٹ جائے گا تو وہ چیز زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان کا جسم، انسان کی باڈی کو اللہ پاک نے پانی سے پیدا فرمایا ہے، تو بتانا یہ ہے کہ ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں یہاں پر انسان کو پانی اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں پانی اپنی باڈی کے مطابق پینا چاہیے، یعنی پر کلو کے حساب سے 1 کلو پر 30 ملی گرام پانی ہر بندے کو پینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی باڈی میں وزن 70 کلو ہے تو 70 کلو وزن کو اگر 30 سے ضرب دیں یا 30 کے حساب 30 ملی گرام کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو 2 کلو پانی بنتا ہے۔ تو جس انسان کی باڈی میں وزن 70 کلو ہے تو اس بندے کو روزانہ 8 گلاس یعنی 2 کلو پانی روزانہ پینا چاہیے۔ جو بندہ ایسا کرے گا تو وہ جگر، گردوں اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ تیسری آیت وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرماتا ہے سورۃ النبأ آیت نمبر 10-11، رات کو ہم نے سونے کے لیے بنایا اور دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا، اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دن میں کام کرے اور رات کو سوئے۔ لیکن اگر آج ہم غور فرمائیں تو ایک بندہ دن میں بھی کام کرتا ہے اور رات میں بھی کام کرتا ہے، 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک، جبکہ ایک بندے کا زندگی کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ وہ دن کے ایک وقت تک اس کا ایک وقت ہونا چاہیے، ایک دائرہ ہونا چاہیے کام کرنے کا، ان اوقات میں کام کرے، اور جب وہ وقت نکل جائے تو جیسے ہی رات کا وقت آئے یعنی عشاء کی نماز ہو جائے تو عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھائے یا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے کھا لے اور پھر ترنت سو جائے اور نماز فجر کے لیے اٹھے۔ ظاہر ہے جو جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا۔ تو آپ کہتے ہیں جو اس معیار پر، اس میزان پر اپنے آپ کو رکھے گا، جلدی سوئے گا اور جلدی اٹھے گا تو وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم غور فرمائیں تو ہم انہی چیزوں سے محروم ہیں، قرآن کی ان تین آیتوں سے ہم دور ہیں، اسی لیے آج ہم سب سے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر مسلم معاشرے میں لوگ رات کے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک جاگتے ہیں، پھر سوتے ہیں اور پھر صبح کو
جب سورج بہت اب پورے شباب پر ہوتا ہے 11-12 بجے، تب ہماری قوم کے نوجوان بچے بچیاں اٹھتے ہیں، تو بیماریاں تو اپنے آپ ہی ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی۔ لہٰذا اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت یاب رہیں، تندرست رہیں، بیماریاں ہمارے گھر نہ آئیں، تو قرآن کی ان 3 آیتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ خوب کھاؤ پیو، لیکن اتنا ہی کھاؤ جتنے کو ہم ہضم کر سکتے ہیں، جتنے کو ہماری باڈی برداشت کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک کھانے اور پینے کا تعلق ہے، اگر آپ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ بیمار اور کبھی بھی آپ جو ہے تکلیف اور مصیبتوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی معلومات، مختصر سی معلومات آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور سمجھے ہوں گے۔ اگر آپ کو کچھ بھی اس میں ہماری بات سمجھ آئی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے اور کیا سمجھا ہے۔ کیا آپ ہماری اس بات پر عمل کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک عمل نہیں کیا ہے؟ اور ہاں، آخر میں پھر وہی گزارش کریں گے، ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔